हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एक वाक़या मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जो एक बेटे का और एक माँ का वाक़या है। वो वाक़या मुझे एक इमाम साहब ने सुनाया, मुझे बड़ा ही एहसास हुआ, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके बाद एक नज़्म सुनाऊँगा मैं आप लोगों को, वो भी माँ के ऊपर है। और मेरा यकीन है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे इंशाअल्लाह, तो आपको मदर डे, स्पेशली एक जो दिन आता है ना साल में, वो मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। हर दिन आप हर लम्हा मदर डे मनाएंगे अपनी माँ के साथ। ये मदर डे उनके लिए मुबारक जो जिनकी माएँ वृद्धाश्रम में हैं, और वो एक दिन की दिखावा जो करते हैं दुनिया के सामने, ये उनके लिए मुबारक है मदर डे। हम लोगों के लिए मुबारक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माएँ हमारे साथ हैं, वालिद हमारे साथ हैं, तो हमारा हमेशा मदर पेरेंट्स डे। दूसरी चीज़, ये इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। अगर आपको अपनी वालिदा से प्यार है, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आप लोग अपने वालिद वालिदा से प्यार करते हैं, और ये मैसेज लोगों तक पहुंचाइएगा, उसको रख ना दीजिएगा, ताकि जो लोग कुछ आपको लगता है कि वालिद वालिदा की वैल्यू नहीं समझते हैं, वो समझेंगे इंशाअल्लाह इस वीडियो को देख के। वाक़या यूँ था कि एक साहब थे कि शादी हो गई थी, तो माँ उनके साथ रहती थी, उनकी बीवी थी और एक बच्चा था। उनमें रोज़ झगड़ा होने लगा किसी बात से लेके, बीवी में और उनकी वालदा में। तो जब भी अपने जॉब से वापस आते तो वो इसी मसले में फंसे रहते। फाइनली उनकी बीवी ने एक दिन ये कहा कि अगर आप चाहते हैं अपनी वालदा को अपने साथ रखना तो मैं जा रही हूँ, आप रखते रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूँ तो आप इनको छोड़ के आइए वृद्ध आश्रम, ओल्ड एज होम। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की, बहुत ज़्यादा जहनी अजियत होने के बाद उस शख्स ने फैसला लिया कि लाओ छोड़ आते हैं। वो पहुँच गए, उनको छोड़ आए ओल्ड एज होम, छोड़ के चले आए। खैर अब उनको बड़ी परेशानी, दिल में जहन बड़ा परेशान, दिल ना लगे घर में, यार माँ के बिना क्या दिल है। तो कहते हैं ना कि अगर इमारत बनानी है तो ईंट पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर घर बनाना है तो माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है। वो बड़े परेशान। खैर वो अ, चले गए, एक इमाम साहब के पास गए और बहुत रोए, बहुत रोए। उन्होंने कहा हज़रत मुझसे एक बड़ा गुनाह हो गया है। तो उन्होंने कहा क्या हो गया है, अल्लाह सब माफ़ करेगा इंशाल्लाह, आप तौबा कीजिए और अल्लाह माफ़ करने वाला है। मुझे पहले बात बताइए क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि हुजूर मेरी वालदा हैं ऐसे ऐसे, जो मैंने आपको वाक़या सुनाया वो उन्होंने उनको वाक़या सुनाया, और क्या मैं करूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो कि गलती बहुत बड़ी है तुम्हारी, लेकिन मुझे मालूम है कि माँ माफ़ कर देगी तुम्हें। माँ की एक शेर है कि खुदा ने औरत को ये बख्शी है सिफत कि माँ पागल भी हो जाए मगर बच्चों को पहचान लेती है। ये किसी शायर का शेर है, बड़ा खूबसूरत। तो उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगिए और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप एक काम करें, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं इल्तिजा करूँगा, वो आपको माफ़ कर देंगे, या आप उनको यहाँ ले आइए तो मैं इंशाल्लाह माफ़ी, और फिर साथ ही रखिएगा वो। ये मेरी आपसे गुजारिश है। उन्होंने कहा ठीक है। आप पहुँच गए, वो पहुँचे ओल्ड एज होम। जब पहुँचे और वहाँ से वापस आए तो और ज़्यादा रोए। कहा हुजूर क्या क्या हुआ भाई, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे ले चलें आप। तो बोले हुजूर, कहा माफ़ कर देंगे वो। बोले हज़रत उनका इंतकाल हो गया, तीसरे चौथे दिन ही इंतकाल हो गया। वो इस सदमे को सह नहीं पाए, इंतकाल हो गया। तो इमाम साहब भी इस मसले पे बोले कि अब ये जो गुनाह किया है तो अल्लाह जाने और वो जाने, जबकि बहुत बड़ा गुनाह है। तो उस पे एक छोटी सी नज़्म है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, और बड़ी संजीदगी से सुनिएगा, और तसव्वुर कीजिएगा कि वो सर्दियों की रातें जब आप लोग छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो आपकी माएँ उठती थीं और आपको दूध लाती थीं उसी सर्दी में। उसी सर्दी में आप आपकी गलाज़त को धुलाती थी और इंतज़ार करता कराती थी कि बेटा, आप लोग जब आप कहते थे ना अम्मी मुझे डर लगता है, आप यहीं खड़े रहिएगा, तो वो खड़ी रहती थी कुछ वक्त के लिए अपनी नींद को कुर्बान करके। और आप बड़े होकर उनके साथ क्या करते हैं वो सुनिएगा नज़्म में। खुदारा अपने माँ बाप की कभी भी बेइज्जती ना करना, वरना इस नज़्म में जो वर्ड्स हैं वो ये है कि वापस तुम्हें जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये अल्लाह का निज़ाम है। और जो बच्चे जो देख रहे हैं वो एक रिकॉर्डर हैं, वो एक आईना है आपके लिए, जो आप कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो सुनिए। जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोचों से भी दूर था। हाथ पाँव भी तब तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। तुझको आता था जो सिर्फ रोना ही था, दूध पी के तेरा काम सोना ही था। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी।
ماں کا سائے میں پروان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تو کڑیل جواں ہو گیا، دھیرے دھیرے تو کڑیل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا۔ وقت کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں ارے آپ نے تو ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، ہم نے تو خود کیا ہے، ان کے لیے یہ غلط ہے، ایسا نہ کہا کریے۔ ماں باپ کا کوئی میل نہیں ہے، ساری دنیا کی عورتیں اکٹھی کر لیجیے، ماں جیسی عورت نہیں ہے، اور سارے مرد اکٹھے کر لیجیے، باپ جیسا مرد نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے تو کڑیل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا، زور بازو پہ تو بات کرنے لگا، خود ہی سجنے لگا، خود سنورنے لگا، ایک ہی ایک دن ایک حسینہ تجھے بھا گئی، بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی، فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، بیج نفرت کا خود ہی تو بونے لگا، پھر تو ماں باپ کو بھی بھلانے لگا، تیر باتوں کا پھر تو چلانے لگا۔ جو بیچ بیچ میں آپ ٹونٹ کرتے ہیں، ارے آپ کو تو آتا ہی کیا ہے، آپ خاموش رہیے، آپ کو کچھ نہیں آتا ہے، آپ کی عقل ضائع ہو گئی ہے۔ یہ بات پہ بات ان سے تو لڑنے لگا، قاعدہ ایک نیا پھر تو پڑھنے لگا، یاد کر تجھ سے من، یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن، اب ہمارا گزارا نہیں تیرے بن، سن کے یہ بات تو تیش میں آ گیا، تیرا غصہ تیری عقل کو کھا گیا، جوش میں آ کے تو نے یہ ماں سے کہا، میں تھا خاموش سب دیکھتا ہی رہا، آج کہتا ہوں، آج کہتا ہوں پچھلا میرا چھوڑ دو، جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو۔ یہ سب سے بدبختی کا الفاظ ہے، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج کہتا ہوں پچھلا مجھے چھوڑ دو، آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو، جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو، جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو، جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو، لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو۔ لوگ 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 مرتے، جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو، لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو، بیٹھ کر آہیں بھر، بیٹھ کر آہیں بھرتے، سوری، بیٹھ کر آہیں بھرتے تھے وہ رات بھر، ان کی آہوں کا تجھ پہ ہوا نہ اثر، ایک دن باپ تیرا چلا روٹھ کر، کیسی بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر۔ اگر اس زمانے میں ماں مر جائے تو باپ کا برا حال ہو جاتا ہے، اور باپ مر جائے تو ماں کا برا حال ہو جاتا ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہی اولاد جو ماں کو احساس نہیں ہونے دیتی کہ تیرا شوہر مر گیا ہے، یا باپ کو احساس نہیں ہونے دیتی کہ تیری بیوی مر گئی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ایسی اولاد پہ، لیکن اس کا برجست اگر خیال نہیں رکھتے ہوں تو لعنت ہے ایسی اولاد پہ۔ ایک دن باپ تیرا چلا روٹھ کر، کیسی بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر، پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی، زندگی اس کو ہر دن ستاتی رہی، ہاں ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا، اس کو رونا بھی تقدیر کو بھا گیا، آنکھوں آنکھوں میں اشک آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئی، موت کا ایک ہچکی بہانہ ہوئی، ایک سکون ان کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر تو میت کو اس کی سجانے لگا۔ اب کیا تماشا کرنا کہ بہترین چاول آپ لائے اور باہر بیٹھ کے بڑا ہی صاحب میری والدہ تو یہ وہ، تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، صرف دکھاوا ہے۔ ایک سکون کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر تو میت کو ان کی سجانے لگا، مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو، واپس آئے گا باپ کو یہ جو کیا ہے، سنیے گا، مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو، جو پڑا ٹوٹ کھٹیا پہ وہ کوڑا ہے تو، بڑے کرتے تھے، تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں۔ اللہ رب العالمین انسان کے دل میں محبت ڈالتا ہے ایک دوسرے کے لیے،
تو یاد رکھیے گا، کبھی پیسہ، کسی کے آگے جی حضوری کوئی کام نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو نفرت ڈالتا ہے ایک دوسرے کے دل میں اور ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈالتا ہے۔ تو ڈرتے رہیے اس سے اور بڑوں سے پیار کرتے رہیے۔ تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں، درد میں تو پکارے کہ او میری ماں، پھر بھی تم ماں کو ہی پکارو گے، درد ہوگا تب بھی اب کوئی نہیں سنے گا کیونکہ اللہ نے محبت چھین لی ہے۔ درد میں تو پکارے کہ او میری ماں، تیری ہی دم سے روشن تھے دونوں جہاں، وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے وہ جو کہ جھکتا نہیں، بن کے عبرت کا تو اب نشان رہ گیا، ڈھونڈ لے زور تیرا کہاں رہ گیا، بن کے عبرت کا تو اب نشان رہ گیا، ڈھونڈ لے زور تیرا کہاں رہ گیا، تو جو احکام ربی بھلاتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو اب اکثر آپ نے سنا ہوگا عالموں کے منہ کے ماں باپ کو اف نہ کہیں، اف کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہوا چلتی ہے یا آندھیاں چلتی ہیں تو آپ نے ایک آواز سنی ہوگی ہوا کی، اس میں جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں باریک باریک چھوٹے چھوٹے، وہ جب آپس میں ٹکراتے ہیں انہیں اف کہتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ وہ تک آواز ان کے منہ پر نہ ہے، ان کے کانوں تک نہ ہے، اتنا بھی کچھ نہ کرو۔ اس اف کا مطلب ہے، اور اب آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپوں کو باہر گلیاروں میں مارتے ہوئے۔ خدا را شرم کرو، وہ 9 مہینے ایک عورت آپ کو اتنا وزن لے کے جو گھومتی ہے نا، آپ بازار جاتے ہیں نا تو آپ ایک 2 کلو کا تھیلا لے کے گھوم نہیں پائیں گے، وہ 9 مہینے گھومتی ہے، اور جب آپ کو وہ جنتی ہے، باہر نکالتی ہے، جن دیتی ہے، تو سائنس گواہ ہے کہ یہ میں اناٹمی کے اکارڈنگ کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے نارمل درد سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا آپ کے دانت میں ایک درد ہوتا ہے، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے، اس کا 10 گنا وہ درد ہوتا ہے، لیکن پھر وہ آپ سے پیار کرتی ہے پھر بھی، اور آپ اس کا صلا کیا دیتے ہیں۔ تو سنیے آگے، اللہ تو جو احکام ربی بھلاتا رہا، اپنے ماں باپ کو تو ستاتا رہا، کاٹ لے اب وہی تم نے بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملے تم نے کھویا تھا جو، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں۔ خیال آ رہا ہے نا میں نے ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تجھ کو کھانسے تو تو جو کھانسے تو اولاد ڈانٹے تجھے، وقت واپس آ رہا ہے، تو جو کھانسے تو اولاد ڈانٹے تجھے، تو ہے ناسور سکھ کون بانٹے تجھے، موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر، بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر، قدر ماں باپ کی ہر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے۔ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی ماں کے قدموں میں جنت، ہر کسی کی ماں کے قدموں میں۔ ساری ماؤں کی عزت کیا کرو، اگر بیوی ہے تو شوہر کی ماں کی، اگر شوہر ہے تو بیوی کی ماں کی عزت کرو۔ ایون کہ جو آج آپ بڑی سموتھلی کسی کی ماں کو گالیاں دے دیتے ہیں نا، اس کی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی بھی عزت کیجیے۔ قدر ماں باپ کی ہر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے، اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعائیں،
اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا، اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا۔ یاد رکھنا غیاث کی اس بات کو، یاد رکھنا غیاث کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا۔ ہاں، کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ؟ اور اس کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے سنا، اور ماں باپ کی عزت کیجیے پلیز۔ یہ بڑی عظمت والی چیز ہے جو بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور جن کو ملتی ہے ان کو قدر ہونی چاہیے، اور جن کے نہیں ہیں ذرا ان سے پوچھو کہ جب وہ واپس گھر سے آتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب میں بتا نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا، آج ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ عید کی نماز میں ہم لوگ سب لوگ عید مل رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو کلیجہ ہوتا ہے نا، جو ہمارے کلیجے سے ملنا چاہیے تھا، وہ کلیجہ نہیں ہے اس دنیا میں، نہیں ہے۔ تو جو احساس ہوتا ہے نا، تو یہ جو آنسوؤں سے ایک اندھیارا چھاتا نا آنکھ میں، وہ میں آپ کو قیمت بتا نہیں سکتا۔ اللہ آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سر پہ رکھے، اور آپ ان کو سرخرو رکھے، اور جن کے ماں باپ گزر گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ السلام علیکم، شب بخیر۔